السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، وقال اللہ عز وجل فی موضع آخر، وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکی۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من ادى زکاة اموالہ فقد ذهب عنہ شرہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین، صدر محترم، جامعۃ الصالحات کے رئیس، جنرل سیکریٹری اور ہمارے دیگر مہمان، محترم علماء کرام، ائمہ عظام اور معلمین و معلمات، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو ایک دینی تنظیم، ایک دینی سوسائٹی جس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ، جس کا مقصد اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا اور پھر تمام انسانوں کی زندگی میں اس کے نافذ کرنے کی فکر کرنا ہے۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کا کہ آج آپ جیسے اہل علم کے درمیان مجھے کچھ کہنے اور ایک خاص عنوان پر اپنے معلومات کو تو نہ کہوں گا بلکہ اپنے مطالعے کو رکھنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان ہے زکوٰۃ کی اسلام میں اہمیت اور اس کی ضرورت۔ میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اور ایک حدیث پڑھی ہے۔ انشاءاللہ قرآن کریم کی آیات اور حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے یہ اسلام کی خاصیتوں میں سے، خوبیوں میں سے ایک اہم خاصیت اور خوبی ہے۔ اگر ہم اسلام کے علاوہ اس کائنات میں، اس دھرتی پر، اس سرزمین پر پھیلے ہوئے دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں ان مذاہب کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ غریبوں کی مدد، ناداروں، مسکینوں، ضرورت مندوں کا تعاون ہر مذہب کہتا ہے اور اس کی تلقین کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے اپنے ماننے والوں سے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے درمیان موجود غریبوں کا مالی تعاون کیا جائے، ان کو ضرورت ان کی پوری کی جائے۔ لیکن اگر دوسرے تمام مذاہب کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ ان کے پاس اس کے لیے مکمل کوئی نظام، کوئی سسٹم موجود نہیں ہے کہ کس طرح مال کو غریبوں کے پاس پہنچایا جائے۔
अमीरों से लेकर गरीबों तक उनको पहुंचाकर गरीबों की गुर्बत को खात्मा किया जाए, मुस्तकिल इसका कोई निजाम उनके पास नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमको और आपको कि हम एक ऐसे दीन और एक ऐसे मजहब के मानने वाले हैं जिनके पास इसका मुकम्मल निजाम है, मुकम्मल कायदा और कानून और ज़ाब्ता और उसूल है। और इस्लाम ये कहता है कि इस निजाम को उसी कानून, उसी ज़ाब्ता और उसूल के हिसाब से आगे बढ़ाया जाए। चुनांचे इस्लाम का ये भी उसूल है और इसी पसे मंजर में है कि इस्लाम चाहता है कि कोई भी दौलत किसी भी इंसान के हाथ में मुर्तकिज होकर न रह जाए, दौलत किसी के पास जमा होकर के न रह जाए, बल्कि अल्लाह ने दौलत के अंदर जो फितरी सलाहियत रखी है, एक हाथ से दूसरे हाथ, एक जगह से दूसरी जगह, एक तंजीम से दूसरी तंजीम, एक मार्केट से दूसरे मार्केट, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, ये जो सर्कुलेशन है अल्लाह चाहता है कि ये बाकी रहे। चुनांचे कुरान मजीद के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, कई ला यकून दूलतम बैनल अगनियाई मिनकुम, ये जो दौलत हमने तुमको दे रखी है ये इसलिए नहीं है कि ये अगनिया, मालदारों, साहूकारों, सरमायादारों, बड़े बड़े पैसे वालों और तिजारती और कारोबार करने वालों के दरमियान जाकर न रह जाए, बल्कि अल्लाह ने दौलत को इसलिए पैदा किया है कि वो एक दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें हर फर्द तक वो तकसीम होती रहे। क्योंकि अल्लाह ने दौलत को बनाया इसलिए है, वजअलकुम क़ियामन, उसके जरिए इंसान की जिंदगी का क़याम अमल में आता है। इंसान इसी के बदौलत इस दुनिया के अंदर जिंदा है, इसी के बदौलत वो सांसें ले पा रहा है। इंसान के पास दौलत ना हो तो वो इस कायनात में ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता है, इसलिए कि उसको खाना चाहिए, उसको पानी चाहिए, बीमारी अगर आ जाए तो उसकी सेहत के लिए उसको दवा चाहिए, और ये पानी, ये खाना, ये दवाइयाँ, उसकी जिंदगी में ठंडी आए तो कपड़े ठंडे होना, गर्मी आए तो गर्म कपड़े होना, ये सारी जरूरतें अगर पूरी होंगी तो समन से होंगी, और समन को ही अल्लाह ने अलमाल कहा है, और उसी माल के ताल्लुक से अल्लाह ने यह निजाम पूरा हमको बना करके दिया है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके हवाले से कई अहम बातें कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाई हैं। आप जरा देखें कि मुसलमान के जहन को किस तरह से तरबियत अल्लाह ने दिया है, और कहा है कि माल के ताल्लुक से तुम्हारी जहनियत अगर यहां तक बन गई है कि दौलत तुम्हारे पास नहीं रहेगी, तो फिर यह भी तुम्हारा जहन बनना चाहिए कि ये जो दौलत है, ये जो माल तुम्हारे पास है, जिसको अगर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की जबान में कहें कि अल्लाह के नबी ने कहा, इंसान कहता है मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल, ये तुम्हारा माल नहीं है। कुरान मजीद में अजीब इत्तिफाक है, आप कुरान की आयत पढ़ते जाएं, जहां भी अल्लाह ज़कात निकालने का हुक्म देता है, खर्च करने का हुक्म देता है, सदकात निकालने का हुक्म देता है, या माल का तज़किरा करता है, अजीब इत्तिफाक है कि हर उस जगह पर अल्लाह ये जरूर कहता है, मिम्मा रज़क़नाकुम, हमने तुमको ये माल अता किया है, ये मेरा तुमको दिया हुआ माल है, इसमें तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है। तुम्हारी मेहनतें, तुम्हारी काबिलियतें, तुम्हारी सलाहियतें, तुम्हारी इस्तेदाद, ये तो जरिया है उसको हासिल करने का, वरना माल तो मेरा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, खर्च करने का हुक्म अल्लाह दे रहा है, और साथ में ये कह रहा है कि तुम ये नहीं कह सकते कि मैं खर्च कर रहा हूं, तुम्हारा होगा तब तो तुम कहोगे कि मैं खर्च कर रहा हूं। रज़क़नाकुम दिया हुआ मेरा है, मैं तुमसे कह रहा हूं कि खर्च करो, तो अल्लाह की मर्जी पर, अल्लाह के आर्डर पर, अल्लाह के हुक्म, उसके इशारे पर तुमको खर्च करना है। इसीलिए कुरान ने एक मिजाज ये भी दिया कि जब तुम खर्च करने लग जाओ तो फिर इस बात को भी ज़हन और दिमाग में बैठाओ
کہ تم اپنی خواہش نفس کی تباہ کے لیے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بتلانے کے لیے، اپنے آپ کو لوگوں میں مالدار کہلانے، بڑا فیاض کہلانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اس لیے خرچ کرو کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی تم حاصل کر سکو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں خرچ کرتے ہیں تو وہ یہ کہا کرتے ہیں انما نطعمکم، ہم جو کچھ بھی اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں غریبوں کو، کسی کو بھی دے رہے ہوتے ہیں، کھلا رہے ہوتے ہیں، اس کی ضرورتوں کو پوری کر رہے ہوتے ہیں، تو مقصد ہمارا کیا ہوتا ہے؟ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر اس کے مقاصد کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ کیا مقاصد ذکر فرمایا ہے؟ مقاصد کہیں یا اس پر چلنے سے جو فائدہ ہوتا ہے، دونوں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ جب انسان نکالتا ہے تو اس کا ایک سب سے بڑا جو فائدہ اس کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے مال کی محبت سے، اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے اس مال سے، دنیا کی جو محبت دل کے اندر آ سکتی تھی اس سے اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے، اور مال کے جو شرور ہیں، یہ مال کی جو خرابیاں ہیں، مال سے جو فتنے آ سکتے تھے اس کی زندگی میں، اللہ اسے اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ مال جب بطور زکوٰۃ کے نکال دیا جاتا ہے، صاحب مال، مالک نصاب جب زکوٰۃ کو نکالتا ہے تو پھر یہ مال اسے جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ شرط ہے کہ یؤتی مالہ یتزکا، جب وہ اپنے مال کو نکال لے تو یہ ایک بڑا فائدہ ہے اس کا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا کہ مال انسان کی پاکیزگی کا جہاں ذریعہ بنتا ہے، وہیں یہ مال انسان کے مال میں بڑھوتری کا بھی اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان جب اپنی نظروں سے دیکھتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے 10 میں سے 2 خرچ کیا ہے تو وہ کم ہو گیا، وہ تو 8 ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ جب تم 10 میں سے 2 نکالو گے تو تمہاری عقل ضرور کہے گی کہ یہ 2 تو کم ہو کر 8 رہ گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم اس کو 8 دیکھتے ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اضافہ یہ ہے کہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، تمہاری زندگی میں بہت سے خیر کے فیصلے اللہ فرماتا ہے، تمہارے گھر کے اندر آنے والے آفات و بلیات و مصائب و مشکلات و پریشانیوں سے اللہ تمہاری حفاظت فرما دیتا ہے، اللہ تمہاری بیماریاں تمہارے زندگیوں میں جو آنے والی تھیں اس سے تم کو حفاظت فرما دیتا ہے، آ چکی ہیں تو اللہ اس سے بھی تم کو شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ ساری فضیلتیں ہیں، اس سے فائدے ہوتے ہیں جو اس مال کے ذریعے سے انسان حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین مال کے تعلق سے ایک حقیقت کو اور اظہار کرتا ہے جو زکوٰۃ کا بھی ایک اہم مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ بخل کو پسند نہیں فرماتا ہے، بخیلی کو پسند نہیں فرماتا ہے، اور بخیل آدمی کو تو قطعاً پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کو اللہ مال عطا فرماتا ہے، اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے، تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبدہ، اللہ چاہتا ہے کہ بندے کے اوپر اپنی نعمت کا وہ اثر دیکھے، اور بخیل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو اپنی زندگی میں دکھنے نہیں دیتا ہے، خود وہ بھوکا رہ جاتا ہے، اپنی پسند کی زندگی میں اپنی پسند کی چیزیں وہ نہ استعمال کرتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے،
ہر چیز کو وہ بچا بچا کر کے رکھتا ہے اور اللہ کے اس منشے کے خلاف وہ عمل کرتا ہے، اس لیے اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتقوا الشح، لوگوں بخیلی سے بچو، یعنی مال کو گن گن کر، چھپا چھپا کر، دبا دبا کر، بینک بیلنس میں زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، معلوم ہے کہ اب ہم کو نکالنا ہے، لیکن مال کی محبت میں اس کو چھپا چھپا کر رکھنے کی لالچ اور حرص اور طمع میں آ کر تم اگر مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہو تو بخیلی کرتے ہو، اور یاد رکھو واتقوا الشح کہ تم بخیلی سے بچا کرو، فإنه أهلك من كان قبلكم کہ تم سے پہلی جو قومیں گزری ہیں، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، ان سب قوموں کو ہم نے ہلاک اور برباد کیا ہے اسی بخیل کی وجہ سے، اسی بخیلی کی وجہ سے۔ مال انسان کی زندگی میں جہاں خوبصورتی لاتا ہے وہیں اللہ کا عذاب بھی لاتا ہے، اور اس کی مثال ہے یہ۔ چنانچہ ایک فائدہ زکوٰۃ کا یہ ہے کہ انسان بخیلی کرنے سے اور بخل سے بچ جاتا ہے۔ چنانچہ یہ تو وہ باتیں ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کی یہ اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، ضرورتیں ہیں، اور نکالنے سے کیا فائدے ہیں، وہ ساری باتیں تقریباً منتشر الفاظ میں آ چکے ہیں۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ زکوٰۃ میں اور عام صدقات میں ایک بڑا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ ایک انسان جو عام نفلی صدقات ہوتے ہیں، خیرات، عطیہ، کسی کا تعاون کر دینا، وہ اگر نہ بھی کرے تو اتنا مواخذہ نہیں ہے، لیکن اگر زکوٰۃ نہ نکالے تو وہ دین اسلام کے ایک پلر کا انکاری ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک انسان نماز کو چھوڑتا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دین اسلام کے 5 پلروں میں سے ایک پلر کو چھوڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا الصلاة عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ نماز کو قائم کیا، دین اور ستون کو اس نے قائم کیا۔ نماز کو اگر اس نے چھوڑ دیا تو گویا دین اور اسلام کے پلر کو اور اس کے ستون کو اس نے ڈھا دیا، گرا دیا۔ تو یہی حالت زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 پلر میں سے، 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آئیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے کہا تھا یہ انکاری زکوٰۃ دینے والے جو کل تک رسول اللہ کے زمانے میں دیا کرتے تھے آج دینے سے انکار کر رہے ہیں، تو کیا آپ ان سے جنگ کریں گے؟ جنگ تو کافروں سے کیا جاتا ہے، جنگ تو مشرکوں سے کیا جاتا ہے، اہل توحید، اہل ایمان، کلمہ پڑھنے والے سے جنگ نہیں کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ہاں میں کروں گا جنگ، خدا کی قسم میں کروں گا جنگ، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة فإن الزکاة حق اللہ وحق المال واللہ لو منعنی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ لقاتلتهم على منعها۔ میں کروں گا قتل اور جہاد کروں گا، اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باضابطہ جنگ کیا ہے۔ الغرض اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ نہ دینا یہ قولی انکار ہے، فعلی انکار ہے اسلام کے ستونوں میں سے ایک اہم ستون کا۔ چنانچہ حدیث میں اور قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کے تعلق سے اس کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ توبہ پڑھیں، سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو کہا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا اور چاندی کو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، اللہ کے نبی کو حکم ہوا اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے، عذاب علیم کی خوشخبری۔ عجیب بات ہے، خوشخبری کا مطلب ایسی خبر ہے جس سے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہو، یہاں عذاب علیم کی خوشخبری۔ الغرض آگے اللہ رب العالمین نے کہا یوم یحما علیہا فی نار جہنم
فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وہ دن آئے گا جس دن اس مال کا حساب لیا جائے گا. اس میں ہم بھی شامل ہوں گے, آپ بھی شامل ہوں گے, دنیا کے لوگ بھی ہوں گے, ہر مسلمان ہوگا. ہم نے ادا کیا ہوگا, انشاءاللہ ہم آگے بڑھ جائیں گے, ہم سے حساب و کتاب موقوف ہو جائے گا. اور اگر نہ کیا ہوگا تو پھر یہ آیت ہم کو آج جھنجھوڑتی ہے, یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, جہنم میں ڈالا جائے گا. فتقوا بها جباہہم, ان کے چہروں کو جھلسایا جائے گا. وجنوبہم, اور ان کے بازوؤں کو جھلسایا جائے گا. وظہورہم, ان کے پیٹھوں کو جھلسایا جائے گا. جہنم کی آگ کو جو برداشت کر سکتا ہو وہ کہہ دے کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا, اور جو جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا وہ کہے کہ میں آج سے زکوٰۃ ادا کروں گا. فی نار جہنم, یہ ایک آیت آئی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا. حدیث کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہونے کے بعد یہی مال جس کے لیے انسان چوریاں کرتا ہے, بدماشیاں کرتا ہے, دھوکے دڑی کرتا ہے, ناجائز طریقے پر مال کو لاتا ہے, اور اپنے جسم کی آسائش اور آرام اور اس کے سکون اور اس کے فرحت کے لیے اور اس کو سکون پہنچانے کے لیے مال کو ناجائز طریقے پر لا کر کے استعمال کرتا ہے, یہی وہ مال ہے جو کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا اور کھڑے ہو کر زہریلے ناک کی شکل اختیار کرے گا اور اس کے گلے کا طوق بن جائے گا, اور پھر وہ اس کو ڈستا رہے گا. اور صرف ڈستا ہی نہیں رہے گا بلکہ کہے گا ھذا ما کنزتم, یہ جو مجھے دیکھ رہے ہو یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ تمہارا مال, مال جس کو کہا کرتے تھے اسی مال کو آج اللہ نے سانپ کی شکل بنا دیا ہے. فذوقوا ما کنتم تکنزون, تم اس کا مزہ آج چکھو. الغرض یہ وہ باتیں ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے پر بڑی سخت وعیدیں. یہ باتیں آپ کے علم میں پہلے سے ہیں, اور بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ بات بطور تذکیر کے کہی گئی ہے. مجھے بھی اس کا اچھی طرح اندازہ ہے. یہ ساری حدیثیں, یہ ساری باتیں قرآن کی آیات پر آپ کی نظر ہے, آپ بولتے ہیں, بیان کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, صرف یاد دہانی کے طور پر ایک مرتبہ اس کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے, اس ارادے کے ساتھ اور اس امید اور اس خواہش کے ساتھ کہ سب سے پہلے ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں گے. اور دوسرے نمبر پر سوسائٹی نے آج جو یہ اجلاس بلایا ہے, اس اجلاس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت پر ہم عمل کریں جس میں اللہ نے کہا تھا, جس کو میں نے خطبہ میں پڑھا تھا, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم. مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں عاملین کو ہے حکم کہ جاؤ زکوٰۃ لے کر کے آؤ, نکال کر کے لے کر کے آؤ, لیکن یہ حکومت وقت کے لیے ہے, اسلامی مملکت اور اسلامی حکومت اسلامی ریاست کے لیے ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں اسلامی ریاست نہیں ہے, لیکن اگر کوئی سوسائٹی ہے, کوئی تنظیم ہے, کوئی دینی جماعت ہے اور اس نے ایک زکوٰۃ کا نظام بنایا ہوا ہے, بیت المال کا سسٹم بنایا ہوا ہے, تو پھر ان کے عاملین کی یہ ذمہ داری ہے, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم. آپ جائیں ان کے پاس اور جا کر ان سے زکوٰۃ وصول کریں, اور زکوٰۃ وصول کرنے میں ہرگز دلوں کے اندر یہ نہ آنا چاہیے میری بے عزتی ہو جائے گی, وہ مجھے کیا سوچے گا. لاکھ سوچے, قرآن نے کہا ہے ہم کو لینے کے لیے, ہم لینے کے لیے آئے. ہاں, ان کو ڈرنا ہے, ان کو بے عزتی فیل کرنا ہے جو اپنے لیے مانگتے ہوں. ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں, ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں. زکوٰۃ کے مصارف کی جہاں تک بات ہے, مولانا مفتی عبدالودود نعمانی صاحب نے آپ کو یہ حوالہ دیا کہ مصارف زکوٰۃ میں دینی علوم کی نشر و اشاعت ہے, اور اس میں مدارس بھی داخل ہیں. مدارس کے اندر جو غریب اور یتیم اور یسیر اور نادار بچے پڑھتے ہیں, ظاہر ہے کہ ان کے کھانے, ان کے پینے, ان کی رہائش اور ان کی ساری چیزوں کا نظم کیا جاتا ہے. تو سوسائٹی بھی اس کا مستحق ہے. سوسائٹی کے جو مختلف ادارے ہیں جہاں غریب بچے پڑھتے ہیں, وہ بچے اس زکوٰۃ کے مستحق ہیں. تو میں اپنی باتوں کو لگام دیتے ہوئے اور یہ اپیل کرتے ہوئے کہ کوشش کریں ہم سب مل کر انشاءاللہ سب سے پہلے اپنے مال کی ہم زکوٰۃ نکالیں گے, اور اس کے بعد
ہم اپنے متعلقین، اپنے متوسلین اور اپنے جاننے والے اعزاء، اقرباء، احباب جو بھی ہمارے ہیں، ان سے بھی ہم گزارش کریں گے، ان سے بھی ہم کہیں گے کہ بھائی اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو، جہاں وہ دینا چاہیں دیں، لیکن آپ کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ادارے کا تعارف کرائیں اور وہ ان کا مال یہاں آ سکے اور ایک صحیح مصرف میں اس کا استعمال ہو سکے۔ مجھے جو وقت دیا گیا میں اس کے لیے شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔